کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک غریب شخص نماز عشاء کے بعد اپنی زوجہ کے پاس آیا اور اس سے بچوں کے حوالے سے پوچھا، تو زوجہ نے کہا کہ بچوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو میں نے اسے فوراً سلا دیا اور اب وہ بچے بھوکے ہی سو چکے ہیں، اس لیے وہ نماز نہیں پڑھ سکے۔ تو شوہر نے سامنے سے کہا کہ تم اپنے بچوں کو اٹھاؤ اور انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو اور وہ نماز عشاء پڑھ کر ہی سوئیں۔ تو زوجہ نے سامنے سے کہا کہ بچے بڑی مشکل سے سوئے ہیں، اگر میں ان کو دوبارہ اٹھا دوں گی تو پھر وہ بھوک کی وجہ سے واپس رونا شروع کر دیں گے۔ تو اس شوہر نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دوں، میں اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کروں، رزق کا معاملہ میرے اوپر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ لا نسألک رزقا ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک رزق تو ہم تمہیں دیں گے۔ جب شوہر نے یہ بات کہی تو زوجہ بڑی سعادت مند تھی، اس نے شوہر کی بات سنی، بچوں کو نماز کے لیے اٹھایا اور گھر والوں نے تمام نماز ادا کی۔ پھر اس کے بعد تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، جا کر پوچھا گیا کہ کون ہے، تو دیکھا کہ ایک شخص ساتھ میں دسترخوان لایا ہوا تھا، بہت سارے اس کے ساتھ کھانے موجود تھے، اور اس نے کہا کہ یہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں۔ تو شوہر نے اس سے معاملہ پوچھا کہ تم اتنا سارا کھانا ہمارے لیے کیوں لائے ہو؟ تو اس شخص نے سامنے سے کہا کہ میں نے اپنے گھر پر ایک شخص کی دعوت کی تھی اور میں نے اس کے لیے بڑے مزے کے کھانے بنائے تھے، لیکن کھانے کا آغاز ہونے سے پہلے ہی ہمارے درمیان جھگڑا ہو گیا اور وہ جھگڑنے کے بعد اس نے قسم اٹھا لی کہ میں تمہارے گھر میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا۔ تو میں نے سوچا کہ اتنا سارا کھانا میں اس کا کیا کروں گا، تو پھر میں نے یہ نیت کی کہ میں گھر سے باہر چلتا ہوں اور یہ کھانا جس کے دروازے پر میرے قدم رک گئے اس کے گھر پر میں دے دوں گا۔ تو اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ ایسی کیا چیز تھی جو مجھے آپ کے دروازے تک کھینچ کر لائی اور میں نے آپ کے سامنے یہ کھانا پیش کر دیا۔ اس پر اس شخص نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کیا، اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو، میری نسلوں کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ اگر ہم اپنی زندگی میں نماز کو پرائرٹی دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے معاملات آسان فرمائے گا، اور اگر ہم اپنے معاملات کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیں گے تو یقین جانیے کہ ہم رزق تو کسی نہ کسی طریقے سے ہو سکتا ہے حاصل کر ہی لیں، لیکن اس کے اندر وہ برکت، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کبھی بھی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی جو نماز کی ادائیگی کے بعد کمانے والے رزق میں ہوگی۔ لہٰذا اپنی زندگی میں نماز کو ترجیح دیجیے، اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کیجیے، جہاں ہمیں ان کے مستقبل کا خیال ہے، جہاں ہمیں ان کے لیے روزگار کا خیال ہے، وہیں پر کوشش کریں کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم بھی دیں۔